الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات اللہ نے اس بندے کو عطا کیے ہیں۔ ان احسانات میں ماں کا بھی احسان ہے، باپ کا بھی احسان ہے، تمام اعزاء اقربا رشتہ داروں کا بھی احسان ہے، تمام دنیا کے لوگوں کا اس کے اوپر احسان ہے۔ لیکن دنیا کے اندر سب سے بڑا احسان اگر کسی دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی فرد و انسان ہونے کے اعتبار سے ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا احسان امت کے افراد پر نہ اس کے ماں کا ہے، نہ اس کے باپ کا ہے، نہ اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کے بعد دنیاوی لحاظ سے کسی انسان کا ہے تو وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہانائک ہونے کے اعتبار سے، آپ کے سب سے بڑے اسکالر ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز نے، لکھنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کی زندگی کے متعلق لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مہانائک ہے، سب سے بڑا اسکالر ہے، سب سے بڑا کوئی اسکالر گزرا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں چاہے جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائیں اور اسلام و فوبیا کا شکار ہو کے اسلام کے خلاف زہر اگلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلیں، لیکن اگر وہ اپنی کتابوں میں، وہ اپنے رائٹرز میں اور اپنے اسکالرز کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور آپ غور کریں، دیکھیں کہ خود ہندو رائٹر ہے پروفیسر کرش راؤ، جس نے کتاب لکھی محمد دا پروفٹ آف اسلام۔ اس کتاب میں اس نے بہت سی باتیں لکھی، انہی باتوں میں اس نے یہ لفظ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک رحمت تھے، غلاموں کے سنرکشک تھے، استریوں کے ادھار کرتا تھے، اور تمام لوگوں کے لیے ایک امن و شانتی کا پیغام و سندیش دینے والے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہی میں کا ایک رائٹر ہے جولز مازرمین۔ 15 جولائی 1974 عیسوی میں ٹائمز نام کی میگزین نے اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اس آرٹیکل کی ہیڈنگ قائم کی ہُوور ہسٹری از گریٹر، کہ اتہاس کا سب سے بڑا مہانائک، بڑے مہانائک کون ہیں، سب سے عمدہ لوگ کون ہیں۔ تو اس نے 3 خصوصیتیں لکھی کہ جو جنتا کا ادھار کرنے والا ہو، جنتا کو سنرکشن اور سرکشا دینے والا ہو، اور پورا ملک اس کی حکومت میں امن و امان کی زندگی گزار رہا ہو۔ تینوں خصوصیات اس نے الگ الگ لوگوں پہ ڈھالی، کبھی اس نے گاندھی جی پہ ڈھالی، کبھی اس نے ہٹلر پہ ڈھالی، کبھی اس نے سکندر پہ ڈھالی، کبھی اس نے دوسرے لوگوں پہ ڈھالی جو اپنے اپنے زمانے کے اسکالر شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا، خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تینوں کوالٹیز اور خصوصیتیں اگر کسی میں بیک وقت پائی گئیں تو وہ محمد ہیں جن کے اندر یہ تینوں کوالٹیز پائی گئیں۔ تیسرا رائٹر عیسائی ہے، مائیکل ہرٹ نام کا ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی 100 نام کی کتاب،
572 پیج کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ لکھا، 100 لوگوں کو، 100 مہانائک لوگوں کا تذکرہ کیا، 100 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا کے اندر سب سے بڑے اسکالر شمار کیے جاتے ہیں۔ خود عیسائی ہونے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خدا مانتا ہے۔ گویا اپنے خدا کے نام کو اس نے 3rd نمبر پہ رکھا، تیسرے نمبر پہ رکھا، اور پہلے نمبر پہ اگر اس نے رکھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ اس کے بعد ایک بدھ اسکالر ہے مانگ تونگ کر کے، اس بدھ اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محمد یہ سراپا رحمت ہے، رحم کرنے والے ہیں، اور ہم بودھ لوگ، بودھسٹ مذہب ماننے والے لوگ یہ محمد کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بی رائٹ نے بھی یہی الفاظ لکھے ہیں۔ لہذا پوری دنیا میں تمام انسانوں پر، تمام انسانوں پر اس کی ماں کا یقیناً احسان ہے، تمام انسانوں ہم پر اپنی ماں کا احسان ہے، باپ کا احسان ہے، بہت سے رشتہ داروں کا احسان ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا احسان اگر ہمارے اوپر ہے تو وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ جو لوگ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے کون؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہوں، اور آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں۔ دونوں باتیں، اسی لیے آپ یہ آیت خطبہ کی زبان سے سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں، خطبہ جمعے کے دن جو خطیب خطبہ دیتے ہیں، ان خطبے کے دوسرے خطبے میں یہ آیت عام طور سے بلکہ لازمی طور سے پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت میں خود اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود بھیجو، و تسلیما، اور اللہ کے نبی پر سلام بھیجو۔ آگے کی سب پوری کر لیں، آگے کی سب میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، ملا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان نام کی کتاب میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ جنت الفردوس میں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام محمود ہے، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کرے گا۔ نبی اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے، وہ ملائکتہ، فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی توفیق عطا فرما۔ بندوں کے درود بھیجنے کے کیا مراد؟ ایک مراد تو یہی ہے کہ بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مراد اللہ کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے درود کی احتیاج کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ خود درود کے ذریعے سے اپنے درجوں کو بلند کرنے کا محتاج ہے خود، کیونکہ جب یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیج رہا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر رہا ہے، 10 اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد علامہ آلوسی نے دوسرے معنی لکھے ہیں کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، ایک بات رحمت بھیجتا ہے، دوسری بات درود بھیجنے سے مراد لکھا ہے کہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر، طریقے، تہذیب پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ دوسرے معنی۔
رہی بات درود شریف کی فضیلت کی، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے وہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں درود شریف کی فضیلت، سب سے بہترین کتاب درود شریف کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف کے نام سے، مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور کے عالم تھے زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اسی میں فضائل درود شریف لکھا ہے، اور باضابطہ ایک کتابچہ لکھا ہے وہ درود شریف کے متعلق، درود شریف کے نام سے باضابطہ، اور اس فضائل درود شریف میں مختلف روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بیان کی۔ انہی میں ایک روایت ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، وَحَتَّ عَنْهُ 10 سیئات، اللہ اس سے 10 کوتاہیوں کو، 10 گناہوں کو اللہ اس سے مٹا دے گا، وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اللہ اس درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند کرے گا۔ درود شریف کی فضیلت دیکھیں کہ قیامت کے ہولناک منظر میں ایک بندہ ہوگا، اس بندے کا اعمال میں کچھ کمی پڑ جائے گی، وہ پریشان آوارہ و سرگردہ پریشان حال گھوم رہا ہو، ایک شخص آئیں گے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پرچی میں، چھوٹی سی پرچی میں کچھ لکھ کے دیں گے اور کہیں گے جاؤ اس پرچی کو اپنے اعمال نامے میں رکھوا۔ وہ شخص جائے گا اور اس پرچی کو اپنے اعمال نامے میں نیک اعمال کے پلڑے میں رکھ دے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، جنت کا گویا اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں گے کہ میں محمد ہوں۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر تو نے کسی موقع پر درود بھیجا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس بدلے کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گویا سفارش کر رہے ہیں اور جنت کا وہ حقدار ہے۔ اور رہی بات درود شریف پہنچانے کی ذمہ داری، بہت سے لوگوں کے خیال میں ہے کہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی یہاں حاضر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر مقرر فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ وکل بقبری ملکن، کہ اللہ نے ایک فرشتہ میرے قبر پہ طے کر دیا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، تمام دنیا کی آوازوں کو سننے کی طاقت اس فرشتوں کو عطا کر دی۔ فلا يصلي علی احد الى یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ، کہ جب جب قیامت تک جو بھی شخص مجھ پر درود بھیجے گا، یہ فرشتہ اس شخص کا نام لے کر اور اس شخص کے باپ کا نام لے کر مجھ پر وہ درود پہنچائے گا، وہ درود شریف مجھ تک پہنچائے گا اور کہے گا ھذا فلان ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، قد صلی علیہ، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ اور یہ روایت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ روایت جمعے کے لیے خاص ہے، کہ جمعے کے دن ایک مرتبہ جو شخص انشاءاللہ درود بھیجے گا، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ اور جمعے کی فضیلت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے عمدہ دن جمعے کا دن ہے، فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ، تو سب سے زیادہ جمعے کے دن سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے، تم تو درود بھیج رہے ہو، یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود بھیج دے، 100 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیج دے، وہ نفاق سے، منافقت سے بری۔ 100 مرتبہ درود شریف بھیجے جو شخص، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری کر دے گا۔ کہ دل میں جو شخص کفر رکھے اور ظاہر میں اسلام ظاہر کرے، اللہ ایسے لوگوں کے عقیدے سے، ایسے لوگوں کے خیال سے بھی اس مومن کو اللہ پاک کر۔ درود شریف کے مختلف فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس میں یہ فضیلت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیج دیا، شام کو 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیج دیا، ادرکت شفاعتی، اس کو میری سفارش کا حق حاصل ہو۔ اس لیے درود شریف یہ اللہ کے یہاں ایک مقام، ایک حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ہمارے ماں کا ایک احسان ہے پیدا کرنے کا، ہمارے لیے ہمارے باپ کا احسان ہے پرورش کرنے کا، ہمارے لیے ہمارے رشتہ داروں کا احسان ہے کچھ بھی مدد کرنے کا۔ لیکن دنیا میں سب سے بڑا احسان اگر کسی ذات کا ہے وہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو صحیح راستہ دکھایا، اور ان احسان کا بدلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا بدلہ کہیں نہ کہیں درود شریف ہے، جس کو ہم و آپ کوتاہی کرتے ہیں، جو درود شریف ہم زبانوں سے انجام دیتے۔ حتیٰ کہ محمد لفظ بہت بار آتا ہے، بہت بار اللہ کے رسول لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہت بار اللہ کے حبیب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہماری زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم تک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول 1/3 وقت میں درود کا نکال لوں تو کیا ہے؟ کہا اگر بہتر ہے، اگر اس سے بڑھا لو تو اور بہتر ہے، اس سے بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وقت گویا موقع ملے، جو وقت ملے اس میں درود پیش کرنے اور درود شریف پڑھنے کی ترغیب فرمائی۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا، اللہ کے نبی آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، درود فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پہ۔ خاندان والوں سے مراد، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل سے مراد صرف علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ دوسرے درود شریف میں پڑھیں گے علی ازواجہ و ذریاتہ، آپ کی بیویاں بھی آپ کے خاندان والوں میں ہیں، اور آپ کی تمام نسل جو پیدا ہوئی ہے وہ سب بھی آپ کے خاندان والوں میں، لہذا وعلی آل محمد، اور تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پہ اے اللہ رحم فرما، کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ جیسا آپ نے ابراہیم پر رحم فرمایا، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد پر رحم فرمایا، انک حمید مجید، یقیناً آپ ہی اے اللہ قابل تعریف ہیں اور بزرگی کے لائق ہیں۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو برکت عطا فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا اللہ آپ نے ابراہیم کو برکت عطا فرمائی، وعلی آل ابراہیم، جیسا اے اللہ آپ نے ابراہیم کے خاندان والوں کو برکت عطا فرمائی، انکا حمید مجید، یقیناً اے اللہ آپ ہی قابل تعریف اور بزرگی کے لائق ہیں۔ لہذا کتاب درود شریف کے فضائل میں علامہ امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب فضائل قرآن اور فضائل درود شریف میں الفاظ لکھے ہیں، ان درود شریف کو خاص طور سے یاد کریں، اور ایک کتابچہ لکھا ہے، اللہ توفیق دے تو اس کو تحقیق کریں۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے نام سے کتابچہ لکھا ہے، اور خاص موقعوں پہ پڑھے جانے والے درود بھی لکھے ہیں، جو مصیبتوں، مصائب، بیماریوں اور تمام قسم کے لیے الگ الگ موقع پہ پڑھے جانے والے درود اس میں بیان کیے ہیں، اس کو پڑھیں۔ اور ہم پر حق ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ سب سے بخیل آدمی، سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جو جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔
اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رہی بات، بہت سے پنصوروں میں دعائیں لکھی ہیں، درود شریف لکھے ہیں، عورتیں بہت سے پنصورے پڑھا کرتی ہیں، لیکن ان پنصوروں کی تحقیق کرنے کے بعد ہی اس پر عمل کریں۔ بہت سے پنصورے ہیں، جیسا کہ پاکستانی پنصورہ ہمارے معاشرے میں بڑے مشہور ہیں، حالانکہ پاکستانی پنصوروں کے اندر آپ عربی نہیں جانتے، اگر آپ کو عربی کے معانی معلوم ہو جائے تو آپ خود اس میں بہت سی چیزیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ خود اس عربی میں وہ الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود ہو، یہاں تک بات ٹھیک ہے، اے محمد آپ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں، رزق کو دینے والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے توحید والے ہیں اور خود توحید پر زندگی گزاری اور توحید پہ آپ کا انتقال ہوا اور توحید کے لیے پورے بغداد میں تبلیغ کی، ان کے لیے ہی خود اس میں الفاظ لکھے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی ہم پہ ہمارے لیے مدد کیجیے۔ حالانکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ ہماری اور مشرکوں کی لڑائی صرف یہی ہے کہ ہم مدد، شفا اور تمام چیزیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور مشرک وہ غیروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ان پنصوروں سے ہٹ کر جو تحقیق شدہ درود شریف ہیں، جو مولانا زکریا نے اور تمام لوگوں نے تحقیق کے ساتھ، حوالے کے ساتھ لکھے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجیں تاکہ آپ کو جنت کا تحفہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ عمل کی توفیق